کہہ رہی ہے، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ قاسم نانوتوی صاحب نے جو نتیجہ نکالا ہے بالکل درست ہے۔ پھر میں نے سوال کیا ہے کہ انہوں نے نتیجہ یہ نکالا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ بات بالکل درست ہے اور قرآن کے بالکل مطابق ہے۔ اگر یہ بات ایسے ہی ہے تو پھر مجھے بتا دیں، اگر نہیں تو پھر آپ بیان واپس لے لیں۔ آپ کہتے ہیں اگر یہ ختم نبوت بمانی فضیلت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ختم نبوت بمانی فضیلت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو جواب مل گیا ہے نا، بات لمبی نہ ہوگی، اپنا مائک میوٹ کریں نا، بچ جائے گا آپ بات کا۔ لمبی ہوگی جب میری عرض سنیں نا، اپنا مائک میوٹ رکھیں، میری بات مکمل نہیں ہوئی، آپ مائک کھول لیتے ہیں، میں بتاؤں گا آپ کو مائک کھول لیں اور مختصر ہی بات کروں گا، اور وہی بات کروں گا جو میں آپ کو بار بار سناتا ہوں اور آپ بھول جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، بلکہ بات آپ نے شروع کی تو آپ نے کہا جی جو نتیجہ نکالا ہے بالکل درست نکالا ہے، ٹھیک ہے۔ میں عرض کرتا ہوں نتیجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو اس سے ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ نتیجہ ہے۔ آپ کہتے ہیں بالکل درست نتیجہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ بات بالکل قرآن کے مطابق ہے۔ اگر نہیں مانتے جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل ہونا بالکل قرآن کے مطابق ہے، اور خاتم النبیین بمانی افضلیت لیا جائے تو بات ان کی بالکل درست ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں نا افضل کی بات، میں نے نام ہی نہیں لیا افضل کا، جو میں بات کر رہا ہوں اس کو میں انہوں کہتا نے ہوں، افضلیت کی ہی معنی لیا ہے نا، انہوں نے معنی یہ لیا ہوا ہے۔ بولے مجھے، پھر جب میں بولوں گا پھر اندر نہیں بولنا، 10 منٹ بول لے۔ آپ نے اسی پانی میں دھانی ڈالنی ہے۔ جب بات ادھر ختم ہوگی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ الفاظ بتا دیں جو آپ میرے منہ سے نکلوانا چاہتے ہیں کہ بھئی اس کا حل کیا کرنا ہے، حل بتا دیں مجھے۔ سمجھ لیں یہ سارا کچھ ہی غلط لکھا ہے انہوں نے، سارا کچھ قرآن کے خلاف لکھا ہے، اس کا کیا حل ہے وہ بتا دیں، آپ کیا کریں آپ؟ ٹھیک ہے، ہاں جی۔ عرض یہ ہے کہ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ مائک میوٹ کر لیں پہلے تو، کیونکہ آپ کو عادت ہے نا، عادت سے مجبور ہیں کہ آپ اندر بول پڑتے ہیں، بات پوری سنتے نہیں ہیں۔ مختصر کہتے ہیں بات کریں، میں نے مختصر بات کر دی ہے۔ جو کہتے ہیں نا، آپ مجھے کہہ رہے تھے اصل میں آپ کو چھوڑتا میں کہیں ہوں اور جاتے آپ کہیں ہیں۔ میں تو اس بات، میں تو افضل کا میں تو کہہ ہی نہیں کچھ نہیں رہا، وہ آپ آلے والا خط پڑھ کے نا مجھے سنائی جائیں۔ آپ نے کہا جو نتیجہ نکالا ہے درست نکالا ہے، یہ آپ کے الفاظ ہیں، ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ اگر غلط فہمی ہو گئی ہے یا غلطی سے نکل گئے ہیں تو واپس لے لیں، توبہ کر لیں اس سے۔ آپ نے کہا جو انہوں نے نتیجہ نکالا ہے درست نکالا ہے۔ نتیجہ یہ نکالا ہے انہوں نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے کہا جو انہوں نے نتیجہ نکالا ہے درست نکالا ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ عین قرآن کے مطابق بات ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں۔ اگر تو ایسے ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، بات ختم۔ اگر جی نہیں ہے بالفرض کے طور پہ انہوں نے بات کی ہے، بالفرض کے طور پہ بات کی انہوں نے، وہ کیوں چھوڑ گئے آپ؟ بالفرض کے طور پہ بات کی، اور بالکل یہ بات درست ہے، بالکل یہ بات درست ہے، بالکل سن لیں سلیم میر صاحب، بالکل یہ بات درست ہے۔ اگر نبی پاک بالفرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہوتا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل نبی ہی رہتے۔ خاتم النبیین بمانی انہوں نے افضل نبی یہاں لیا ہوا ہے۔ وہ عبارت جو قاسم نانوتوی صاحب نے لکھی ہے نا وہ پڑھیں، اپنی وہی عبارت ہے جی، نہ پیش کریں۔ وہی نہیں عبارت ہے جی کہ بالفرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، پڑھتا ہوں زیار سن بالفرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہو۔ بات کر لیں پھر مجھے بتائیں جب پوری ہو جائے نا، پھر اندر نہ بولیں۔ جی میں بات کر لی ہے، میں نے کہا جی یہ درست ہے، بالفرض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہوتا تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل نبی ہی رہتے، یہ ان کا کہنا ہے۔ کر لی ہے تو مائک میوٹ کریں، نہیں کی تو بول لیں، پھر مجھے بولنے دیں۔ جی بولیں، جلدی کریں، بات کو ختم کریں، جلدی کریں، 3-4 بہت جلدی ہے آپ کو، ابھی اس تسلی سے بات سنیں نا، جلدی کس بات کی ہے؟ کون سا آپ نے کام پہ جانا ہے؟ میری طرح ویلے ہی ہیں آپ بھی۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ بات بالکل درست ہے اور عبارت تحریف کر لی اپنی مرضی کے مطابق۔ یہ تحریف شدہ عبارت کا نہیں میں آپ سے پوچھ رہا، میں آپ سے اس بات کا پوچھ رہا ہوں جو قاسم نانوتوی صاحب نے وہاں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ عبارت آپ کے پاس موجود ہے تو آپ دیکھ لیں، نہیں موجود تو میں آپ کو وہ عبارت پڑھوا دیتا ہوں۔ اس عبارت میں قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں، اپنا مائک میوٹ رکھیں، حوصلہ رکھیں، تھوڑی برداشت رکھیں۔ قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں
کہ آپ کے زمانہ میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا دستور ہے؟ پھر دوسری جگہ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو خاتمیت محمدی پر پہلے پڑھیں، اس سے پہلے پڑھیں، اس سے پہلے پڑھیں، پہلے پڑھیں یہ چار پانچ. مجھے بات پوری کر لینے دیا کریں بھائی وہ لفظ کیوں کھا رہے ہیں آپ جو میں آپ کو بار بار بیان کر رہا ہوں؟ میں پوری کتاب پڑھ دیتا ہوں، پھر آپ کہتے ہیں بھائی پوری کتاب نہیں، یہی جملہ پورا پڑھیں جو آپ آدھا پڑھ رہے ہیں. ضیاء رسول صاحب آپ بول کے اپنی بات پوری کر لیں، میں بات کرتا ہوں. آپ اندر بولتے ہیں بھائی جب آپ پوری بات نہیں پڑھ رہے تو میں روکوں گا نا آپ کو، پھر میں اپنی ٹرن میں بولوں گا، پھر آپ دوبارہ سے واپس آئیں گے، پھر غلط بولیں گے، پھر میں اپنی ٹرن میں بولوں گا، یہی کام چلتے رہنا ہے. ابھی سے وہ پوری عبارت پڑھ دیں، پڑھیں جی. پڑھیں سلیم میر صاحب، عبارت پوری پڑھیں. آپ اچھی طرح بول لیں نا، جب آپ اچھی طرح تسلی سے بول لیں گے. یہ جو بات پڑھ رہے ہیں نا، بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھوں گا، لیکن میری بات میں نہیں بولنا جب تک میں چپ نہ کروں. ٹھیک ہے، یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ تسلی سے گھنٹہ بول لیں جو بھی آپ کے پاس ہے. بھائی ٹھیک ہے، بول لو بول لو، تمہیں پتا ہے کہ تم نے اس سے آگے جانا ہی نہیں ہے. مرزا صاحب نہ کھل جائیں جہاں پہ. بولو جی، کر لو تسلی، پڑھیں عبارت. پڑھ لو سلیم میر صاحب. آپ اچھی طرح بول لیں، جو کہنا ہے کہہ لینا. پھر میری بات میں نے کہا کہہ دیا ہے، میں نے کوئی آپ کی طرح تقریر تھوڑی کرنی ہے لمبی چوڑی. میں نے کہہ دیا کہ یہ عبارت پوری پڑھیں، آدھی نہ پڑھیں، پیچھے سے پڑھ دیں بس. بسم اللہ کریں، پیچھے سے پڑھیں. میں نے کوئی نہیں، ساری دنیا سن رہی ہے، 1 منٹ تو بولنے نہیں دیتے مجھے. میں پھر چپ کر جاتا ہوں جب تک آپ کی گندی عادت ختم نہیں نہ ہوگی اندر بولنے کی. کر گیا ہوں، آپ عبارت پوری پڑھیں. کی ہو گیا سلیم میر صاحب؟ ہوں پڑھو عبارت. ریسٹ کرن چلے گئے ہو؟ ضیاء صاحب 2 منٹ ویٹ کر لو. کی ہو گیا؟ ویٹ نہیں، اس کو پہلے بول لینے دینا اچھی طرح. اس کو عادت پڑ گئی ہوئی ہے، میں نے اندر بول پڑتا ہے، لیا ہے، بات میں نے پوری ہوتی کتنی نہیں بار آپ کو کہہ دیا کہ عبارت پوری پڑھ دیں، بس بول لیا میں نے. پھر جناب اندر بول رہے ہیں آپ کو یہ گندی عادت پڑی ہوئی ہے کہ اندر بولتے جاؤ تاکہ نہ اگلے کی بات کسی کو سمجھ آئے، نہ کوئی بندہ. یہ دیکھیں پھر بھی آپ اندر بول رہے ہیں. میں اب چپ ہوں جب تک آپ اپنی گندی عادت سے رجوع نہیں کرتے کہ یہ میں نے اندر ضرور بولنا ہے. حد ہو گئی بھی. آپ چپ کر جاتے ہیں، میں بولتا ہوں، پھر آپ بولتے ہیں، پھر آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں درمیان میں بول رہا ہوں. بھائی میں یہ مائک اب جب بند کروں گا، اس کے مائک بعد میں نہیں کھولتا، لیکن آپ عبارت پوری کریں. اب جب میں مائک بند کروں تو آپ نے بولنا شروع کر دینا. عبارت پوری پڑھنی ہے بس. لو جی، اب سنائی دیا ہے آپ کو؟ آپ بولیں گے آپ کچھ؟ پھر کہتے ہیں جی بیچ میں بولنے لگا. میں مائک بند کر کے، میں نے کہا جب مائک میں بند کروں آپ بولیں، بات کریں. وقت 3 گھنٹے پہلے آپ نے ضائع کر دیے، اب آپ بات نہیں کر رہے. میں اب پھر مائک بند کر رہا ہوں، عبارت پوری پڑھ دیں. وہ جی میں جب بات کروں گا، اب اگر آپ اندر بولے نا تو آپ کی شکست تصور ہوگی. میں بھی آپ کی بات میں بغیر میرے بتائے، آپ کے بتائے بولوں تو شکست تصور ہوگی. میں اب بولنے لگا ہوں. میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ جناب تحذیر الناس کے اندر قاسم نانوتوی صاحب نے خاتم النبیین کا ترجمہ
ज़माना के लिहाज से आखिरी नबी करना जाहिलों का ख्याल बताया है, इसको अल्लाह की तौहीन, कुरान की तौहीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन बताया है। वो कहते हैं कि इस तर्जमा के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है ज़माना के लिहाज से। असल में वो तर्जमा ये करते हैं कि इसका माना ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत ज़ाती है और बाकी अंबिया की नबूवत उसका अक्स है। इस वजह से वो कहते हैं कि अगर बिलफ़र्ज़ बाद ज़माना नबी कोई नबी पैदा भी हो जाए तो फिर भी ख़ातमियत मोहम्मदी में कुछ फ़र्क ना आएगा। आपने बार बार इस बात का इजहार किया है कि ये जो नतीजा निकाला गया है ये बिल्कुल दुरुस्त है, यानी कि आप भी मानते हैं कि अगर बिलफ़र्ज़ बाद ज़माने नबी कोई नबी पैदा हो तो फिर भी ख़ातमियत मोहम्मदी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप मानते हैं कि ये बिल्कुल कुरान के ऐन मुताबिक है। इस बात का जब फैसला हो जाएगा ना कि आप ये बात मानते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आपने मुनाजरा अजीबा से जो इबारत पेश की है वो क्या है। जब मैंने शुरू में ये बात पेश की तो आपने इसका जवाब देने की बजाय मुनाजरा अजीबा की इबारत से दिखाया। देखें वहाँ लिखा हुआ है, उनका तो अकीदा ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माना के लिहाज से आखिरी नबी हैं। तो आपने ये तासुर देने की कोशिश की कि हाँ वहाँ तो उन्होंने ख़त्म नबूवत का इनकार कर दिया था, कुरान के ख़िलाफ़ बात ये लिख दी थी कि अगर बिलफ़र्ज़ बाद ज़माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो तो फिर भी ख़ातमियत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ फ़र्क ना आएगा। लेकिन मुनाजरा अजीबा में ख़त व किताबत के दौरान उन्होंने इस बात से तौबा कर ली और इसके ख़िलाफ़ अपना वो अकीदा पेश किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ज़माना के लिहाज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी होना ये सब को मुसल्लम है। तो ये बात आपने पेश की है। अब पहले इस बात का जवाब दे दें कि आप जो ये कह रहे हैं कि ये बात ऐन कुरान के मुताबिक है, ये मैं दुरुस्त समझा हूँ कि अगर बिलफ़र्ज़ बाद ज़माना नबी कोई नबी पैदा हो तो फिर भी ख़ातमियत मोहम्मदी में कुछ फ़र्क ना आएगा। आपने अफजल नबी फ़लाना नबी ये नहीं मुझे बताना, इबारत पढ़ें और कहें हाँ जी ये इबारत ऐन कुरान के मुताबिक है, क्योंकि यही वो नतीजा है जो ज़ेर बहस है, जो उन्होंने निकाला है, जो अकीदा उन्होंने कुरान की अपनी तशरीह करके निकाला है वही तो उनका अकीदा है। और अकीदा क्या होता है? कुरान से इंसान कोई बात समझता है और उस कुरान को बुनियाद बनाकर वो कोई अकीदा बना लेता है। तो कासम नानोतवी साहब ने कुरान की आयत सूरत अल-अहज़ाब आयत नंबर 40 पढ़ी, उसमें ख़ातमुन नबीयीन का माना एक करके उससे एक अकीदा बनाया कि अगर बिलफ़र्ज़ बाद ज़माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो जाए तो फिर भी ख़ातमियत मोहम्मदी में कोई फ़र्क ना आएगा। आप मुझे बता दें, आपने बार बार कहा कि इस नतीजा को मैं दुरुस्त मानता हूँ और ये कुरान के मुताबिक है। अगर मैं दुरुस्त समझा तो बता दें, फिर उसके बाद देखते हैं कि जो आपने मुनाजरा अजीबा की इबारत पेश की है क्या उसमें इस अकीदा से जो कुरान की बुनियाद पर उन्होंने पेश किया तौबा साबित होती है या नहीं होती। बहुत शुक्रिया, आप बोले, मैं अपना माइक म्यूट करने लगा। जी सलीम मीर साहब 3 घंटे हो गए हैं, बहुत बोल लिया। मैंने आपकी इसी बात का जवाब को 10 बार दे चुका हूं आपको, 10 बार। आप फिर पहुंचो के कहते हैं खोती बोर्ड थले, वही काम आप कर रहे हैं। आप बार बार फिर उधर ही वापस जा रहे हैं, बार बार वापस जा रहे हैं। मैं आपके इस सवाल का जवाब को 10 बार दे चुका हूं। अब फाइनल बात मैंने आपसे पूछी थी कि आप बता दें, आप ये समझ लें कि सारा ही कुरान के खिलाफ है, इसको दुरुस्त कैसे करना है ये बता दें मुझे कि भाई ये सारा ही कुरान के खिलाफ है, सारा कुछ जो लिखा हुआ है सारी किताब ही कुरान के खिलाफ है। ले जी, सारी किताब ही कुरान के खिलाफ है, अब इसको कैसे दुरुस्त करना है वो बता दें। क्योंकि आपका और हमारा झगड़ा तो यहां से चला था। नहीं, आप कहते थे नहीं बाबों की बातों पे कोई नहीं बात करते, उनकी दुरुस्ती पहले करें, उनको सही करें पहले, तो आप सही करवाने चले थे ना जी। अब मुझे बता दें इसका हल क्या करना है। कासिम नानोतवी साहब की तस्हीह, उसकी दुरुस्ती कैसे करवाएं हम, ये बता दें आप मुझे। आपकी सारी बातों का मैं जवाब दे चुका हूं, नहीं बताएंगे तो फिर मैंने मिर्जा साहब का सवाल आपके सामने रखना है। आपने जवाब देना होगा तो दे देना, नहीं जवाब देना होगा तो हाथ खड़े कर दें कि भाई मेरे पास जवाब नहीं है। फिर अगली बार ये मैंने आपका आज रांझा इसी वजह से राजी किया है कि अगली बार मुझे ये ना कहिएगा कि पहले मेरे सवाल का जवाब दें फिर मिर्जा साहब का दूंगा, फिर ये पहले मिर्जा साहब का सवाल चलेगा। आपका रांझा मैंने राजी कर दिया। आप मुझे बता दें कि ये सारा ही कुरान के खिलाफ है, अब इसका क्या करना है, इसका हल क्या करना है वो बता दें। जी देखें, वही काम आपने फिर किया है जो आप पहले करते आ रहे हैं। आप एक बात करते हैं, दूसरी दफ़ा उस बात से मुकर जाते हैं और तीसरी दफ़ा वही बात कर देते हैं, चौथी दफ़ा फिर उससे मुकर जाते हैं। आपसे पहले जब मैंने बात पूछी
کہ جناب آپ تحذیر الناس میں لکھی عبارت سے متفق ہیں یا نہیں؟ آپ نے کہا بھائی بنیاد تو غلط ہے لیکن نتیجہ ٹھیک ہے۔ پھر میں نے عبارت پیش کی آپ کے سامنے، آپ نے کہا عبارت پڑھو، عبارت پڑھو، عبارت پڑھو۔ بھائی 10 دفعہ میں نے عبارت پڑھی ہے، اب جب آپ نے جواب دیا ہے تو اس کا نام ہی نہیں لیا، اس کو ہضم ہی کر گئے ہیں کہ کہیں اس کا جواب نہ دینا پڑ جائے۔ یہ اگر مگر آپ کہتے ہیں جی آپ غلط سمجھ لیں، اور بھائی میں تو غلط سمجھوں یا صحیح سمجھوں یہ تو سوال نہیں ہے، سوال تو آپ کا ہے۔ آپ کہیں کیٹیگوریکلی، جیسے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ کیا بنانا ہے، کیا منوانا ہے، جب میں بتاتا ہوں تو وہ بات چھوڑ کر دوسری طرف چل پڑتے ہو، نہ عقل نہ موت۔ لکھا ہے، میں نے جیسا کہ عبارت آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، لکھا ہے کہ اگر بالفرض بعض زمانہ نبی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ آپ 2 ٹوک الفاظ میں بتائیں یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے یا قرآن کے مطابق ہے؟ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جب قرآن کے خلاف عقیدہ رکھ کر ختم نبوت کے منکر ہو گئے قاسم نانوتوی صاحب، تو کیا انہوں نے اس کے بعد توبہ کی تھی یا اسی عقیدے پر مرے تھے؟ تو پہلے تو اس آپ خاتمیت کا معنی بیان کر دیں، کیا شروع ہو گئی ہے، لگ گئی ہے دوبارہ کہ آپ اندر مائک کھول لیتے ہیں، بات پوری ہونے نہیں آپ دیتے، آپ اندر بول پڑتے ہیں۔ یہ بیماری کیوں ہے آپ کو؟ علاج کیوں نہیں کرواتے اپنا؟ وہ بات جو چل رہی ہوتی ہے وہ ساری ادھر ہی رہ جاتی ہے، آپ اندر وہ ٹانگ مار کے سارا وہ کھیل خراب کر دیتے ہیں۔ تو ہم مل سے سن لیا کریں، میں تو آپ کی ٹرم میں نہیں بولا، اور آپ نے اپنی شکست مانی ہے۔ آپ کو میں نے کہا تھا جو اندر بولے گا اس کی شکست تصور ہوگی۔ تو آپ کا نہ حافظہ ہے، نہ عقل ہے، نہ موت ہے۔ بات آپ ابھی میں نے آپ سے کی ہے کہ آپ نے اندر نہیں بولنا، آپ جان بوجھ کر اندر بولتے ہیں کہ بات ادھر ادھر ہو جائے اور معاملہ خراب ہو اور وہاں سے بھاگنے کا کوئی موقع میسر آئے اور میں رفو چکر ہو جاؤں۔ دوبارہ میں بات بتاتا ہوں کیونکہ بات آپ نے اندر کاٹ دی تھی کہ قاسم نانوتوی صاحب نے تحذیر الناس کے اندر لکھا ہے کہ بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو بھی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کہتے ہیں یہ بات بالکل درست ہے اور قرآن کے خلاف نہیں ہے، یعنی یہ بات ختم نبوت کا انکار بھی نہیں ہے اور قرآن کے بالکل مطابق ہے۔ یہ میں آپ کی بات سے سمجھا ہوں کیونکہ آپ نے کہا جی جو نتیجہ نکالا ہے درست نکالا ہے، اور یہ وہ نتیجہ ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے پڑھا، آپ نے کہا جی پیچھے سے پڑھیں، پیچھے سے پڑھیں، پیچھے سے پڑھیں، راٹ لگائی ہوئی تھی آپ نے۔ جب میں نے پیچھے سے بھی پڑھ دیا، آگے سے بھی پڑھ دیا، تو آپ نے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، آپ پھر دوسرے درخت پر چھلانگ لگا کر چلے گئے کہ نہیں اب مجھے بتاؤ میں نے کیا کرنا ہے، میں کیا کروں۔ تو بتایا تو ہے بھائی، یہ عبارت آپ کہہ دیں کہ ہاں یہ عبارت لکھی ہے، عبارت پڑھ دیں بالفرض بعض زمانہ نبی کو نبی پیدا ہو جائے تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ نہیں فرق پڑتا، یہ عین قرآن کے مطابق ہے، قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ آپ کا موقف مجھے سمجھ آ جائے گا کہ آپ اس بات کو درست مانتے ہیں، قرآن کے مطابق مانتے ہیں۔ اگر ایسا ہوگا تو میں ویسا یہ تو میں پوچھ ہی نہیں رہا۔ آپ کہتے ہیں 2 ٹوک بتائیں، میں 2 ٹوک بتا رہا ہوں، یہ عبارت پڑھ دیں جتنی میں نے پڑھی ہے اور کہہ دیں یہ قرآن کے مطابق ہے، قرآن کے بالکل خلاف نہیں ہے۔ پھر ظاہری بات ہے کہ یہ آپ کے عقائد کے مطابق ختم نبوت کا انکار ہے اور کفر ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جو مناظرہ عجیبہ کی عبارت پیش کی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قاسم نانوتوی نے جو یہ ختم نبوت کا آپ کے عقیدہ کے مطابق انکار کیا تھا اور کافر ہو گئے تھے، کیا وہ توبہ کر کے مرے تھے یا اسی کفر کے اندر مرے تھے؟ تو اس کا ہم فیصلہ بعد میں کریں گے۔ جو آپ نے حوالہ پیش کیا ہے نا کہیں سے ادھر ادھر سے، آپ کو جو پرچی آئی ہے جو آپ نے میرے سامنے پیش کی ہے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس کا تو فیصلہ کر لیں۔ 10 دفعہ آپ نے کہا ہے کہ یہ نتیجہ بالکل درست ہے، تو ابھی بات پوری میں نے کر لی ہے۔ مختصر یہ ہے، یہ عبارت پڑھیں اور ساتھ ایک لفظ میں کہہ دیں یہ قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے مخالف ہے، بس پھر اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں۔ اب آپ نے درمیان میں مائک نہیں اوپن کرنا، ٹھیک ہے جی؟ سلیم میر صاحب 4 گھنٹے ہو چکے ہیں، میں آپ کو آپ کی ایک ہی بات کا بار بار جواب دے چکا ہوں، بار بار جواب دے چکا ہوں، اب بار بار ادھر ہی جاتے ہیں۔ جب عبارت پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے اگر بالفرض، اور جب میں جواب میں لفظ اگر استعمال کرتا ہوں کہتے نہیں اگر مگر نہیں کرنی۔ اگر مگر کیوں نہیں کرنی؟ کہ بھائی اگر یہ فیصلہ اس بات کا کہیں ہو جاتا ہے تو مرزا صاحب کی پٹاری کھل جانی ہے۔ مرزا صاحب جب کھلیں گے، ابھی کہہ رہے تھے کہ جی آپ کے پاس کوئی پرچی آئی ہوئی ہے، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں تو ان کے
नजदीक पर्चियां हैं, और इधर एक मौलवी साहब की बात है, उसको लेके 4 घंटों से इसने घसीटा दिया हुआ है, 4 घंटे हो गए हैं। मजाल है ये बंदा बात को किसी रिजल्ट पे, किसी नतीजे पे लाने देगा। मैंने इसको सारी इसके जो एतराजात थे उसका वाज़े तौर पे जवाब दे दिया, ये मानने को तैयार नहीं। क्यों? इसने मानना ही नहीं है, ये इस गुम्मनगेरी से निकलना चाहता ही नहीं है, क्योंकि ये मुझसे तय करके आया हुआ है। पहले इसने तय किया है कि भाई एक सवाल आप करें तो एक मैं करूंगा। पहले कहता है मेरे सवाल का जवाब दें, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अब ये 4 घंटे लगा के अब बात इधर खत्म होगी। अब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने खुलना है, उसकी पटारी खुलनी है। अब ये बंदा किसी बात पे आ ही नहीं रहा, अब मिर्जा गुलाम कादियानी पे आ ही नहीं रहा। आप सलीम मीर साहब आए या ना आए, दुनिया देख के फैसला कर लेगी। आपको मनवाना, या मेरे पास कोई जादू की पुड़िया नहीं है कि जो मैं घोल के आपको पिला दूं कि भाई ये मान लें तो सलीम मीर साहब मान लें। मैंने जो आपके उतराज था वो मैंने बयान कर दिया। मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार आपको वाजे कर दिया है। आपने नहीं मानना, ना माने। मैं अब आपके सामने मिर्जा साहब का सवाल रखने लगा हूं, और मुझे अब आपने इसका सवाल का जवाब देना है। जो हमारे दरमियान 3 घंटे बहस हो चुकी है, इतनी काफी होती है। ये कुछ 4-4 दिन नहीं हमने लगे रहना। 3 घंटे से भी अगर कोई नतीजा नहीं निकलना तो आगे 4 घंटों से भी नहीं निकलना। अब जो सुनने वाले फैसला करेंगे उनको करने दें। मुझे मिर्जा साहब का जवाब चाहिए है कि आपके मिर्जा साहब जो है वो 1906 को उनको इल्हाम हुआ है। वो लिखते हैं कि बजरिया इल्हामे इलाही मालूम हुआ कि मियां मंजूर मोहम्मद साहब के घर में यानी महमदी बेगम का एक लड़का पैदा होगा। उसके 2 नाम। बीच में नहीं बोलना, इसलिए मुझे रोकना पड़ेगा। बीच में नहीं बोलना आपने, मुझे टाइम कंप्लीट करने दे, बाद में आप कर लीजिएगा कंप्लीट। आप इस मौजू पर बेशक घंटा बोलें, लेकिन नहीं, बस 4 घंटे हो गए, मैंने उस पर कोई बात नहीं करनी। अब आपने मुझे मेरे सवाल का जवाब देना। आप समझे मैं शिकस्त खा गया हूँ, आप समझे मेरे पास जवाब नहीं है, जो दिल करता समझे। अल्लाह वाला मुझे मेरे सवाल का आप जवाब दें। अब 4 घंटे हमने इस पे बात करनी है। एडमिन भाईजान मौजूद हैं आप? जी मैं मौजूद हूँ जी। अच्छा ज़िया रसूल साहब, अगर इसी तरह शोर करना चाहते हैं और मौजू से वो भाग चुके हैं और वो अपनी शिकस्त भी तस्लीम कर चुके हैं, तो फिर ये है कि वो गुफ्तगू नहीं करना चाहते, क्योंकि एक मौजू उन्होंने छोड़ दिया है जो चल रहा है रस्ते में ही, उसको मुकम्मल नहीं किया, मेरे सवालात के जवाब भी नहीं दिए। तो ये बेहतर है कि अब हम कोई और अच्छा काम करें और ज़िया रसूल साहब नहीं, अच्छा काम नहीं। अब 4 घंटे आपने मिर्जा साहब का जवाब देना है। अच्छा, तो ना ज़िया रसूल साहब को रिमूव कर दें, अल्लाह भाई इनको रिमूव करें, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अर्ज़ ये है ज़िया रसूल साहब, आइंदा कभी भी मेरे सामने आपने बैठा हो आप और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम के बारे में गुस्ताखी आपने की, तो फिर उसके बाद मैं कभी आपसे गुफ्तगू नहीं करूँगा। जो कोई करता है वो करता रहे। मुझे ऐसे गंदे, बदजुबान, गालीबाज, गुस्ताख और तौहीन करने वाले से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो किसी से बात करने जाए उसको दावत लेला अपनी तरफ से जो उन्होंने इस गालीबाजी, गुस्ताखी और तौहीन का नाम रखा हुआ है, तो वो गाली। अपना माइक ज़रा म्यूट कर लें, टिक टिक आ रही है अंदर। तो आप जब जिच हो गया, आपने कहा मैंने 4 घंटे आपको घसीटा है यहाँ, मैं अभी आपको मजीद घसीटूंगा जब तक आप उस बात का इकरार नहीं कर लेते जो आपने अपने मुंह से कही है। सवाल मैं आपसे कुछ कर रहा हूं, आपको 4 घंटे जो मैंने घसीटा है ना, उस घसीटने का नतीजा ये है कि आप मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करने और बदजुबानी करने पर आ गए हैं, और आप यहाँ अपनी शिकस्त का ऐलान कर कर गए हैं कि मेरा शिकस्त तस्वर कर लो, मैं हार गया, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। हम उस बंदे को जवाब देंगे, या आपके भी सवाल का जवाब तब हम देंगे जब अब हमारे सवालों के जवाब दें। आप एक सवाल शुरू करते हैं, उसको रास्ते में लटका कर दूसरी तरफ भाग जाते हैं, ये खुद खलते मबहस है और भागने की निशानी है। आप भाग गए हैं, और यहाँ शोर करने से या मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करने से आपकी शिकस्त ही तस्वर होती है। जब एक बंदे के पास दलाइल ख़त्म हो जाते हैं, जवाब ख़त्म हो जाता है, तो वो गुस्ताखी करता है। क्यों? आपका मतलब है मुझे मुश्तिल किया जाए, मुझे इश्तिआल दिलाएं, गाली गलोच करें, तौहीन करें, गुस्ताखी करें। मैं जवाब में आपके अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब के शेर पढ़ कर आपको सुनाऊं, आपके बारे में जो गंदे फतवे हैं वो पढ़ कर सुनाऊं, तो बस बात आई गई हो जाए और लोगों को पता ही ना चले कि कासिम ननोतवी साहब ने वो कौन सा कारनामा किया था जिसकी वजह से अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब ने उन पर कुफर का फतवा लगाया था। खुद तो आप 120 साल हो गए हैं हमसे सवाल कर रहे हैं, जवाब ले रहे हैं। जब हम आपसे सवाल करते हैं आप कह रहे हैं टाइम बड़ा हो गया है, मुझे ना घसीटो, तो जनाब हम आपको घसीटेंगे, आज भी घसीटेंगे, कल भी घसीटेंगे, तब तक आपको घसीटते रहेंगे जब तक आप अपने बाबों से या तो तौबा नहीं करते
یا ان میں لکھی ہوئی کتابوں کے ہمیں جواب نہیں دیتے، تو اس گھسیٹتے ہم نے آپ کو گھسیٹتے رہنا ہے جب تک آپ ان باتوں سے یا تو توبہ کر لیں یا باتوں کا اقرار کر کے ہمیں اس کا جواب دیں۔ جو یہ ہاتھ کھڑے کرنا پتہ چلا ہے اب کس کو کہتے ہیں ہاتھ کھڑے کرنا؟ ایسے کرواتے ہیں ہاتھ کھڑے، کہ یہ ہے نا ہاتھ کھڑے کہ میری توبہ بھائی مجھے نہ گھسیٹو، میں دوسرے موضوع پر جانا چاہتا ہوں، مجھ سے سوال نہ کرو، میرا صرف جواب دو۔ ایسے گھسیٹتے ہیں، خود تم نے مانا ہے کہ تمہیں 4 گھنٹے میں نے گھسیٹا ہے یہاں، میں تمہیں باقی بھی کا بھی گھسیٹوں گا، لیکن وہ بعد میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، لیکن مرزا غلام محمد قادری علیہ الصلوۃ والسلام کی اکابر کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، میں اس سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ اتنی سی بات ہے، ورنہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ آپ تو چھوٹے بٹے ننھے منھے مجاہد ہیں نا، جو آپ کے بابے مرے ہیں نا ان باتوں کا دفاع کرتے ہوئے، وہ بھی جناب ہمارے سامنے ہاتھ کھڑے کر جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کی تو چیز ہی کیا ہے، آپ کو نہ اس کا کچھ پتا ہے نہ اس کا کچھ پتا ہے۔ کسی نے پیچھے سے پرچی بھیجی ہے کہ یہ مناظرہ جیبا کا فلانی جگہ پہ یہ لائن لکھی ہے، پڑھ کے سنا دو، بات ختم۔ مناظرہ جیبا کبھی پڑھ کر دو، دیکھو میں تو تمہیں ساری مناظرہ جیبا پڑھاؤں گا اور اس میں بتاؤں گا کہ اس نے اس بات کی تصدیق کی ہے جو تحذیر الناس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ جو تم نے وہاں دکھایا ہے نا مجھے پڑھ کر کے، وہاں لکھا ہوا ہے جناب کہ زمانہ کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، صفحہ نمبر 58 ہے مناظرہ عجیبہ کا۔ میں کیمرہ کھولتا ہوں، شاید اس میں آپ کو میں دکھا سکوں۔ یہ اس لیے ہے کہ جو سننے والے ہیں کم از کم ان کو جو ہے وہ حقیقت جو ہے وہ ہم بتا سکیں۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ لکھا ہے صفحہ نمبر 58 ہے، وہی ویب سائٹ ہے جو آپ نے مجھے لنک بھیجا ہے، صفحہ نمبر 58۔ یہ جو پرچیاں آپ کو پیچھے سے دے رہے تھے نا، ان کی پرچیاں بھی ختم ہو چکی تھی بیچاروں کی، دیوبندی بھی آپ کے پیچھے تھے اور وہابی بھی آپ کے پیچھے تھے، لیکن پرچیوں سے بھی گزارا نہیں اب ہو رہا تھا۔ لکھا ہے، یہ صفحہ نمبر 58 نظر آ رہا ہے، اس کا مناظرہ عجیبہ اوپر لکھا ہوا ہے، وہی لنک ہے۔ لکھا ہے غرض، یعنی وہ جو آپ نے مجھے زمانی دکھایا ہے نا، لکھا ہے غرض خاتمیت زمانی سے یہ ہے کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بات ظہور منسوخ نہ ہو۔ کافی ہے اتنا، باقی کی کہانی آپ اگر توفیق ہو تو یہ پڑھ لیں، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ قاسم نانوتوی صاحب کی جو آپ نے بات پیش کی ہے مناظرہ عجیبہ سے، وہ آپ کے حق میں نہیں جاتی، اس میں کہیں بھی اس عقیدہ سے جو قرآن کے خلاف ہے، جو عقیدہ رکھنے کی وجہ سے احمد رضا خان بریلوی صاحب نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا، اس سے توبہ ثابت نہیں ہے۔ مناظرہ عجیبہ تحذیر الناس کی بات کی تصدیق کرنے کے لیے ہے کہ جو اس میں لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے۔ وہ خاتم النبیین کے معنی سے بھی انکار نہیں کرتے اور اس کے نتیجہ سے بھی انکار نہیں کرتے۔ جب ایک بات کو آپ نے اس کی توبہ مجھے دکھانی ہے نا، تو توبہ صریح ہوتی ہے، کلمات صریح جو ہے اس کی توبہ بھی صریح ہونی چاہیے کہ جو یہ بات میں نے لکھی ہے اس سے میں توبہ کرتا ہوں۔ اگر دو بات مخالف لکھی ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ پہلی دفعہ جو بات لکھی تھی وہ غلط اور کلام کے خلاف تھی، دوسری دفعہ جو بات لکھی تھی وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کتاب میں سے صفحہ نمبر 58 پر سے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ وہ خاتمیت زمانی سے مراد یہ لیتے ہیں کہ ایسا نبی نہیں آ سکتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو منسوخ کر دے۔ ٹھیک ہے جناب، تو امید ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ احمدی مسلمان ہوں یا یہ 72 جہنمی فرقوں میں سے کوئی ہو یا کوئی غیر مسلم ہو، جو عقل شعور رکھتا ہے، جو بات کو سمجھنے چاہتا ہے۔ اے اللہ والا بھائی اگر کسی اور کو اٹھانا چاہیں تو اٹھا لیں، صرف ضیاء رسول کو نہیں اٹھانا، اس نے گستاخی کی ہے، وہ جب تک اس گستاخی کی توبہ نہیں کرتا میں نہیں اس کے ساتھ بات کرنا چاہتا۔ جی ابھی کسی نے وہ کوئی کہہ رہا ہے کال پہ، پتہ نہیں کیا ہے۔ ہاں جی، یہ پتہ نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ فیک آئیڈی ہے بھی کسی اور ملک۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ریا کو نہ اٹھائیں، عدنان مکروب بھائی نے کہہ لیا۔ ہاں جی وہی نا، فیک آئیڈی ہے، کسی نے جو احمدی دوست ہیں ان میں سے کوئی اوپر آنا چاہتا ہے تو آ لیں۔ کیا ہے ریا، کیا کہتا ہے عدنان بھائی، آپ جانتے ہیں اس کو؟ مجھے لگتا ہے کہ فیک آئیڈی ہے، کسی مجاہد نے بنائی ہوگی اپنے
पहचान छुपाने ज़िया के लिए। रसूल साहब, आपसे मेरा सवाल है, आप ने अपनी गुफ्तगू आपकी रिकॉर्डेड है, आपने भी रिकॉर्ड की होगी, जब आपको रिमूव किया है तो आखिरी टर्म सुन लें, उसमें जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम के बारे में अल्फाज